بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 30 اسباق کے سلسلے میں آج کا ہمارا درس 28واں ہے، جس کا عنوان ہے چاند دیکھنے کا بیان۔ اسلامی عبادات قمری تاریخ کے اعتبار سے انجام دی جاتی ہیں، یعنی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے اسلامی عبادت کو عمل میں لایا جاتا ہے۔ اس لیے اسلامی نقطۂ نظر سے چاند کا دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے، جیسا کہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اے محبوب تم سے لوگ ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ لوگوں کے کاموں اور حج کے اوقات معلوم کرنے کے لیے ہے، یعنی یہ چاند کاموں اور حج کے وقت کو معلوم کرنے کے لیے۔ پتہ چلا کہ چاند یہ ہمارے لیے کیسا فائدہ مند ہے۔ حدیث پاک میں آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور افطار نہ کرو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور اگر ابر ہو یعنی بادل ہو تو تعداد پوری کر لو، یعنی پورے 30 کر لو تعداد۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو، یعنی عید کرو مطلب۔ اور اگر ابر ہو بادل ہو تو شعبان کی گنتی پوری 30 کر لو، یعنی رمضان رکھنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک اعرابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ عرض کی، میرے آقا ہاں۔ تو اور پھر فرمایا، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا، میرے آقا ہاں۔ تب آقا نے ارشاد فرمایا، اے بلال، لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ لوگوں نے باہم چاند دیکھنا شروع کیا۔ میں نے حضور کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ حضور نے بھی دیکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا احترام فرمایا کرتے تھے کہ اتنا کسی اور کا نہیں فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے، اور اگر بادل ہوتا تو 30 دن پورے کر کے روزہ رکھنا رمضان کا شروع کرتے۔ ان حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور شعبان رمضان کا تو خصوصی اہتمام فرماتے تھے، شعبان کا اور رمضان کا، کیونکہ ان مہینوں کے چاند سے ایک بڑی عبادت کا تعلق ہے، اس لیے اس کی شروعات کا بھی اہتمام فرماتے اور اختتام کا بھی۔ انہی حقائق کے پیش نظر علماء کرام فرماتے ہیں، 5 مہینوں کا چاند دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے۔ کون کون سے 5 مہینے صاحب؟ ایک شعبان رمضان سے پہلا، اور دوسرا رمضان، پھر رمضان کے بعد شوال کے بعد میں ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ ٹھیک ہے، ان 5 مہینوں کے چاند کو دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ شعبان کا اس لیے کہ اگر ابر ہو تو 30 پورے کر کے رمضان شروع کریں، اور رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے، اور شوال کا روزہ ختم کرنے کے لیے، اور ذی قعدہ ذی الحجہ کے لیے، اور ذی الحجہ کا بقرہ عید کے لیے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک کے پیچھے ایک کو ذکر فرما دیا۔ آگے فرماتے ہیں، شعبان کی 29 کو شام کے وقت چاند دکھائی دے تو کل روزہ رکھیں، ورنہ شعبان کے 30 دن پورے کر کے رمضان کا مہینہ شروع کریں۔ ٹھیک ہے، یہ جو چاند کا مہینہ ہوتا ہے یہ آپ کو ذکر کر دیں، جیسے یہ انگریزی مہینہ 31 کا پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ 31 کا مہینہ نہیں ہوتا ہے۔ مسئلہ، جس کے پاس رمضان کے چاند کی شہادت گزری، اسے ضروری نہیں کہ گواہ دریافت کرے کہ تم نے کہاں سے دیکھا اور کس طرف
تھا، کس طرف سے آیا تھا، کتنے اونچے پر تھا اور کتنے نیچے پر تھا، وغیرہ وغیرہ. مگر جب کہ اس کا بیان مشتبہ ہو تو سوالات کر کے، خصوصاً عید میں کہ لوگ خواہ مخواہ عید کا چاند دیکھ لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں گواہی ضروری ہے اور اس گواہی کی جانچ پڑتال کر لیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا